بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو اپنے پروردگار، اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول خوشی سے مان لیا تو سمجھو کہ اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ اس حدیث کی مختصر سی تشریح پیش ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، یعنی اس نے خوشی کے ساتھ اللہ کو اپنا رب مانا اور اللہ کے بارے میں کوئی ناخوشگواری اس کے ذہن میں نہیں آئی، اللہ کی رضا پر راضی رہا، اللہ کے کاموں کو درست مانا اور اپنے لیے ہر صورت میں اللہ کے فیصلوں کو اچھا جانا، اسلام کو اپنے دین کے طور پر خوشی سے قبول کیا اور کسی دوسرے دین کی طرف رغبت نہ رکھی، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہوا، اسلام کے سلسلے میں کسی قسم کی ناخوشگواری اس کے ذہن میں نہیں آئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے اللہ کا رسول مانا، اللہ کا پیغمبر تسلیم کیا، کہ ان کی اطاعت کو قبول کیا، ان کے فیصلوں کو مانا، ان کے ساتھ محبت رکھی، ان کے سلسلے میں کسی بے ادبی کا مرتکب نہیں ہوا، ان کے فیصلوں کو دل و جان سے تسلیم کیا، تو اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ یہاں پر طعم الایمان کا لفظ آیا ہے، دوسری احادیث میں حلاوت الایمان کا لفظ بھی آیا ہے، جس کا مطلب ہے ایمان کی مٹھاس، اور ایمان کی مٹھاس سے مراد ایمان کی موجودگی میں ایسی رغبت اور ایسا شوق ہے اور ایسا لگاؤ ہے دین کے ساتھ کہ جس میں انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ یہ حلاوت الایمان ہے، یہی طعم الایمان ہے اور یہی ایمان کا ذائقہ ہے۔ اس حدیث پاک میں اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد پر ایمان کا ذکر ہے اور اسلام کے دین ہونے پر ایمان کا ذکر ہے۔ ان تینوں باتوں کو اگر کوئی شخص تسلیم کرتا ہے دل و جان سے تو وہ کامل مومن ہے اور وہ پورا ایمان رکھتا ہے اور پورے اسلام کو اور اسلامی نظام کو سچا تسلیم کرتا ہے۔ یعنی اس میں ایمان کے دوسرے اجزاء، مثلاً مرنے کے بعد زندہ ہونے، قیامت کے دن، تقدیر پر ایمان وغیرہ، یہ سب شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔